مدثر کے ساتھ ان کی یادوں کے ساتھ جڑے رہنے کا آپ لوگ یہ آخری سے یہ میں انہیں نہیں دوں گی. تم جیسے بدتمیز اور یہ جو تم بی جان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو، پتہ نہیں میں آپ سے وہ سب کیسے کہہ دیتا ہوں جو میں کسی اور سے نہیں کہہ پاتا. ٹیڑھے لوگوں کو مجھے سیدھا کرنا آتا ہے. بلند ہاسپٹل کی کینٹین میں کھانا کھانے جاتے ہیں. جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو شیخ ہنس رہے ہوتے ہیں. جب وہ سر بلند انہیں ہنستے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ربیہ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، تم گھر جاؤ، میرے لیے اور بی جان کے لیے اپنے ہاتھوں سے گھر سے حویلی سے کھانا بنا کر لے آؤ. تو ربیہ ڈرائیور کے ساتھ گھر جاتی ہے. گھر آ کر کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے. کچن میں اتنی دیر میں شیریں آتی ہے اور آ کر ربیہ سے کہتی ہے تم بی جان کے ذریعے ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. تو ربیہ کہتی ہے میں تم جیسے بیوقوف لوگوں کو اچھی طرح سیدھا کرنا جانتی ہوں. ربیہ کھانا بنا کر ہاسپٹل میں لے جاتی ہے. بی جان اور سر بلند کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد ربیہ سر بلند سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے کھانا گھر سے بنا کر لانے کے لیے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا جس طرح انہوں نے شیخ دل سے کو راستے سے ہٹا دیا اسی طرح ہمیں بھی راستے سے ہٹا سکتے ہیں. جب تک ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تم کھانا خود بنایا کرو. اب ہر وقت ربیہ کھانا خود بناتی. ایک دن زریاب شیری سے کہنے لگا کہ اب تو ربیہ کھانا بناتی ہے. جس طرح ہم نے شیخ دل کو راستے سے ہٹایا اسی طرح ہم سر بلند کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اب تو ربیہ کھانا بناتی ہے، جو بھی ہوگا الزام تو ربیہ پر ہی آئے گا. تو شیریں نے کہا ٹھیک ہے. شیریں کچن میں گئی تو ربیہ کھانا بنا کر باہر نکلی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. شیریں کو ربیہ نے کچن سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. جب ربیہ نے اسے کچن سے نکلتے دیکھا تو وہ خاموش رہی. جب سر بلند کھانا کھانے لگا تو اس نے سر بلند سے کہا کہ تم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. اس نے کہا میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ملایا گیا ہے. تو اس سے زریاب ربیہ سے لڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے شیریں کب سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ یہ بات کرنے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے سر بلند نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ کتے کو کھانا کھلا دو. جب کتے کو یہ کھانا کھایا تو وہ کھاتے ہی مر گیا. اس طرح زریاب جھوٹا ہو گیا اور ربیہ اور سر بلند دونوں کو ثبوت مل گیا اور دونوں کی سچائی سامنے آ. ادھر جب شیریں نے کھانے میں زہر ڈالا تو ادھر بی جان اور سر بلند کے پاس ربیہ آئی تو انہوں نے ربیہ سے پوچھا تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم یہ بات نہیں بتاتے. تو اس پر ربیہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کسی نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جس پر بی جان کا ہاتھ تھام کر وہ کہتی ہے آپ میری ماں ہیں. میں آپ کا ہاتھ تھام کر کہتی ہوں میں نے جو سنا وہی کہہ رہی ہوں، میں آپ ماں بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہتی. تو وہ کہتی ہے جی ہاں ٹھیک ہے. اتنے میں دونوں شیریں کھانا لے کر آتی ہے تو وہ دونوں کہتی ہیں ربیہ اور بی جان کہتی ہیں ہمیں بھوک نہیں ہے. جس پر سر بلند بھی کہتا ہے کہ میں بھی بعد میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، میں نے بھی یہ بھی کھانا نہیں کھانا، تم لے جاؤ یہ کھانا.